بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا کلام بالکل محفوظ، تمام تبدیلیوں سے پاک، ٹھیک انہی الفاظ میں موجود ہے جن الفاظ میں وہ اللہ کے رسول برحق پر اترا تھا۔ اور دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ کم نصیب لوگ ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھتے ہیں پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمتوں سے محروم ہیں۔ قرآن ان کے پاس اس لیے بھیجا گیا تاکہ اس کو پڑھیں، سمجھیں اور اس کے مطابق عمل کریں، اور اس کو لے کر خدا کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دیں۔ وہ ان کو عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، وہ انہیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جب انہوں نے اس کی ہدایت کے مطابق عمل کیا تو اس نے ان کو دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر بھی دکھا دیا۔ مگر اب ان کے یہاں اس کا استعمال اس کے سوا کچھ نہیں رہا کہ گھر میں رکھ کر جن بھوت بھگائے، اور اس کی آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھیں اور گھول کر پئیں، اور محض ثواب کے لیے بے سمجھے بوجھے پڑھ لیا کریں۔ اب یہ اس سے اپنی زندگی کے معاملات میں ہدایت نہیں مانگتے، اس سے نہیں پوچھتے ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، ہم لین دین کس طرح کریں، دوستی اور دشمنی میں کس قانون کی پابندی کریں، خدا کے بندوں کے اور خود اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں اور ہم انہیں کس طرح ادا کریں، ہمارے لیے حق کیا ہے اور باطل کیا، اطاعت ہمیں کس کی کرنا چاہیے اور نافرمانی کس کی، تعلق ہمیں کس سے رکھنا چاہیے اور کس سے نہ رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے اور دشمن کون، ہمارے لیے عزت، فلاح اور نفع کس چیز میں ہے اور ذلت اور نامرادی اور نقصان کس چیز میں۔ یہ ساری باتیں اب ہم نے قرآن سے پوچھنی چھوڑ دی ہیں۔ اب ہم کافروں اور مشرکوں سے، گمراہ اور خود غرض لوگوں سے اور خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں اور انہی کے کہے پر چلتے ہیں۔ اس لیے خدا کو چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلنے کا جو انجام ہونا چاہیے وہی ہمارا ہوا، اور اسی کو ہم آج ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ہر جگہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کر رہے ہیں۔ قرآن تو خیر کا سرچشمہ ہے، جتنی اور جیسی خیر ہم اس سے مانگیں گے یہ ہمیں دے گا۔ ہم اس سے محض جن بھوت بھگانا، کھانسی بخار کا علاج اور مقدمہ کی کامیابی اور نوکری کے حصول، ایسی ہی چھوٹی چیزیں مانگیں گے تو وہی ہمیں ملے گی۔ اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین کی حکومت مانگیں گے تو وہ بھی ملے گی، اور اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہیں گے تو یہ ہمیں وہاں بھی پہنچا دے گا۔ یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ ہم سمندر سے پانی کے 2 بوند مانگتے ہیں، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کو تیار ہے۔ بتائیے اگر کوئی شخص بیمار ہے اور علم طب کی کوئی کتاب لے کر پڑھنے بیٹھ جائے اور یہ خیال کرے کہ محض اس کتاب کو پڑھنے سے بیماری دور ہو جائے گی، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ کیا آپ یہ نہ کہیں گے کہ بھیجو اسے پاگل خانے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ مگر شافعی مطلق نے جو کتاب ہمارے امراض کا علاج کرنے کے لیے بھیجی ہے اس کے ساتھ بھی ہمارا یہی برتاؤ ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ بس اس کتاب کو پڑھ لینے سے ہی تمام امراض دور ہو جائیں گے، اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں، نہ ہی ان چیزوں سے پرہیز کی ضرورت ہے جن کو یہ نقصان دہ بتا رہی ہے۔ پھر آپ اپنے اوپر بھی خود وہی حکم کیوں نہیں لگاتے جو اس شخص کے اوپر لگا رہے ہیں جو صرف بیماری دور کرنے کے لیے علم طب کی کتاب پڑھ لینے کو کافی سمجھتا ہے؟ آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی ایسی زبان میں آتا ہے جسے آپ نہ جانتے ہو تو آپ دوڑے ہوئے جاتے ہیں کہ اس زبان کے جاننے والے سے اس کا مطلب پوچھیں۔ جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جان لیتے آپ کو چین نہیں آتا۔ یہ معمولی کاروبار کے خطوط کے ساتھ آپ کا برتاؤ ہے جن میں زیادہ سے زیادہ 4 پیسوں کا فائدہ ہو جاتا ہے، مگر خدا بند عالم کا جو خط آپ کے پاس آیا ہوا ہے اور جس میں آپ کے لیے دین و دنیا کے تمام فائدے ہیں اسے آپ اپنے پاس یوں ہی رکھ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھنے کے لیے کوئی بے چینی آپ میں پیدا نہیں ہوتی۔ کیا یہ حیرت اور تعجب کا مقام نہیں؟ اسلامی بھائیوں اور بہنوں، قرآن کی عظمت کو ہم نے اور آپ نے کیا سمجھا ہے؟ قرآن در حقیقت تمام علوم کا خزانہ ہے۔ خود قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، یعنی اے محبوب ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ لیکن حیرت کا مقام ہے کہ جس قوم کے پاس قرآن جیسی کتاب ہو اور اس میں اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہو اور حضور کی پاکیزہ سیرت ہمارے پاس ہو کہ جن سے بڑھ کر کوئی معلم نہیں، کوئی رہنما نہیں، کوئی مرشد نہیں، کوئی قائد نہیں، پھر وہ قوم آج ذلیل و رسوا ہو، حقارت کی نظر سے دیکھی جائے تو یقیناً تعجب کا مقام ہے۔ اور یہ سب اس لیے ہے
کہ آج ہم مسجد سے دور ہو گئے تو اللہ کی رحمت بھی ہم سے دور ہو گئی، آج ہم اپنے امام سے دور ہو گئے تو دین سے بھی دور ہو گئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عظمت پر زوال آ گیا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم پھر سے قرآن کے عالمگیر پیغام کو عام کریں، اس کی تبلیغ کریں اور خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی کروائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمیں ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔